اور تیری ڈیری فارم رکھ کیا ہے کیسے بن کے میرے شیر ہونا بچہ ہاں کیا نا مکمل ہو گیا جی بن گیا بن گیا دعا کرو جانور بھی ہاں دعا کرو جانور بھی ہوں گے جانور بھی آ جائیں کوئی کیا ہے پانی بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله کس نے چمکتا دن ہے بچا رات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریا کو ایسی روانی کس نے دی ننے مننے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہ کا قرآن پڑھ کر دل کو کر لو نورانی دل میں خدا کا نام بسا کر بات کو کر لو نورانی نیک بنو اے دوستو کام کرو سب رحمانی سورج کے شعلے بھی کہتے عشر کی شدت ہے بالا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ یہ نام پڑھنا چاہتے ہیں انات پڑھنا چاہتے ہیں دکھیاں دیاس رائے ماہی مدینے والا دکھیاں دیاس رائے ماہی مدینے والا محبوب کبریائے ماہی مدینے والا لکھاں حسین آمن او نہیں کسے نویں دے لکھاں حسین آمن او نہیں کسے نویں دے جنہاں نے دیکھے آئے ماہی مدینے والا جنہاں نے دیکھے آئے مدینے والا مراج دی رات حضرت جبریل علیہ السلام جو پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لینے واسطے آئے نا تے جا رہے پہلے سمان تے گئے دوسرے سمان تے گئے حتیٰ کہ 7ویں سمان تے گئے وہ تو اگے نوری فرشتے جتے رہندے وہ سدرۃ المنتہا جدوں اوتھے پہنچے نا
جبریل علیہ السلام کہندے سرکار بس میں اتنے تک جا سکتا یہ تو اگے جے میں جاواں گا میرے پر چل جاواں گا تے سدرا تے رہ گیا سی سردار نوریاں دا سدرا تے رہ گیا سی سردار نوریاں دا اس تو اگاں گیا اے ماہی مدینے والا اس تو اگاں گیا اے ماہی مدینے والا غیراں دے بوہے باقی او نہیں کدی بھی جاندے غیراں دے بوہے باقی او نہیں کدی بھی جاندے دیندائی بے بہارے ماہی مدینے والا دیندائی بے بہارے ماہی مدینے والا دکھیاں دا آسرا اے ماہی مدینے والا محبوب کبریا اے ماہی مدینے والا تیار کھاندے کار دیے نسل سارے دیے کار دیے نسل سارے دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے جو ڈوب میرے تارے دیے جو ڈوب میرے تارے دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے نبیاں دے سردار دیے نبیاں دے سردار دیے امت دے غمخار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کار دیے نسل سارے دیے کار دیے نسل سارے دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے زہرا دیوا وادی نسبت زہرا دیوا وادی نسبت زہرا دیوا وادی نسبت دو جگہ در تارے دیے دو جگہ در تارے دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے نبیوں نے سردار دیے جو ڈوب میرے تارے دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے سلیاں نو جو تارے دیے سلیاں نو جو تارے دیے دے پتے کتان سارے دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے عرشاں فرشاں والی برش عرشاں فرشاں والی برش عرشاں فرشاں والی برش دو جگ دے مختار دیے دو جگ دے مختار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے نبیاں نے سردار دیے
کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے پوچھو ایسی دی کے عمر کو پوچھو اس مانے علی کو پوچھو ایسی دی کے عمر کو پوچھو اس مانے علی کو کی لذت دیدار دیے کی لذت دیدار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے نبیاں نے سردار دیے امت نے غم خار دیے سنیاں نو جو کار دیے بدر کی دار سارے دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے میں نکل عاجز کہتا میں نکل عاجز کہتا میں نکل عاجز کہتا دنیا نارے مارے دیے دنیا نارے مارے دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کار دیے نسل سارے دیے کار دیے نسل سارے دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے نبیاں نے سردار دیے نبیاں نے سردار دیے ڈوبے بیڑے پار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے سنیاں نو جو کار دیے سنیاں نو جو کار دیے بدر کی دار سارے دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے کل ساری سرکار دیے آج نام لیتے ہی ان کا نام لیتے ہی ان کا قریب ہو گئے نام لیتے ہی ان کا قریب ہو گئے نام لیتے ہی ان کا بری ہو گئے نام لیتے ہی ان کا بری ہو گئے ہم گناہگار بھی جنتی ہو گئے ہم گناہگار بھی جنتی ہو گئے ہم گناہگار بھی جنتی
पहले यार तेरा क्या करा पानी मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे। मेरे आका मेरे मौला मुझे जलवा अता कर दे। मेरे आका मेरे मौला मुझे वो नज़र अता कर दे। गमों की धूप में वो साए ज़ुल्फ़े दुता कर दे। दो जहान की चलती है ये दम में क्या से क्या कर दे। दो जहान की चलती है ये दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार गुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार गुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। फिजा में उड़ने वाले न इतराए रिजा कर दे। हवा में उड़ने वाले न इतराए रिजा कर दे। फिजा में उड़ने वाले न इतराए रिजा कर दे। जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। नबी मुख्तार गुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जहाँ वाली अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे। जहाँ वाली अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे। जहाँ वाली अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार गुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार गुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। ये बड़ी जन्नत है तू कितना पैना है बड़ी जन्नत है जहाँ वाली अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे। जहाँ वाली अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे। जहाँ वाली अता कर दे बड़ी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार गुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार गुल है
दुखियां दा आसरा माही मदीने वाला, दुखियां दा आसरा माही मदीने वाला, महबूब की दुनिया माही मदीने वाला, महबूब की दुनिया
دے بوئے خاکی او نہیں کدی بھی جان دے غیران دے بوئے خاکی او نہیں کدی بھی جان دے دیدائی میں بہانے دیدائی میں بہانے ماہی مدینے والا دیدائی میں بہانے ماہی مدینے والا دنیا دے حسینانو او نہیں کدی بھی بھیڑے دنیا دے حسینانو او نہیں کدی بھی بھیڑے جلوانے کے آئے جلوانے کے آئے ماہی مدینے والا جلوانے کے آئے جلوانے کے آئے ماہی مدینے والا محبوب کبریائے محبوب کبریائے ماہی مدینے والا ماہی مدینے والا اکبر دی منقبت پوری غوث اعظم دی منقبت صدیق جس روگے نے ہے وہ یار مصطفیٰ دا ہے جس نے کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا ہے جس نے کیتا سب تو پہلے اقرار مصطفیٰ دا پوچھے آسیانہ دسو پسندگی پوچھے آسیانہ دسو پسندگی فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا عبدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا عبدار مصطفیٰ دا جس نے نہ منیا او نانو صدیق اکبر جس نے نہ منیا او نانو صدیق اکبر در اصل اس کی انکار کبریاء دا در اصل اس کی انکار مصطفیٰ دا
انکار مصطفیٰ کا پہلو جی انکار کے بریہ کا بعد جی سرکار ملکت بہت سے آگے شامینہ میری لاج رکھ لے سنی عرض میری سلطانہ میں بیٹی ہے رام وہ مل کے اج بیٹی ہے رام وہ مل کے اے کوئی اٹھ کے نکالی جانا یا شاہ جیلا لاج رکھ لے سنی عرض میری سلطانہ جو صدقہ نام لیتے ہی ان کا بڑی کرکت دو بندے نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ کرم کی بھیک ملے تو آقا حیات بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے اسے وسیلہ بناؤ تو بات بنتی ہے معزز حاضرین نام لیتے ہی ان کا بری ہو گئے ہم گناہگار بھی جنتی ہو گئے جب حضرت آدم علیہ السلام سے ایک لغزش ہو گئی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکال دیا مائی حوا کو بھی نکال دیا آپ 300 سال تک زمین پر روتے رہے زمین کے چپا چپا پر سجدے کیے ربنا ظلمنا انفسنا کہتے رہے بہت روئے توبہ قبول نہ ہوئی ایک دن چلتے چلتے جبل رحمت پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم میں تجھے ایک فکرہ کہتا ہوں تو وہ کہہ دے میں تیری اسی لمحے بخشش فرما دوں گا حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کہہ دو کہ یا اللہ بحرمت نام محمد
یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کلمہ پڑھا تو اسی لمحے ان کی بخشش ہو گئی، امی حوا بھی مل گئی، ماں حوا بھی مل گئی، تو نام لیتے ہی ان کا بری ہو گئے، ہم گناہگار بھی جنتی ہو گئے۔ تو بری بنانے والی کیا چیز ہے؟ وہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت نوح علیہ السلام آپ نے 900 سال تبلیغ کی، صرف 86 بندے مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں یا اللہ وہ تیرا جو چاہے کر دے، بس یہی بندے مسلمان ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک بہت بڑا عذاب آنے والا ہے، تم ان بندوں کو اور جانوروں کے جوڑوں کو اپنی ایک بہت بڑی کشتی بناؤ، اس میں سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ 86 بندے اور جانوروں کے جوڑے اس میں رکھ لیے۔ اتنا عذاب آیا، اتنا پانی آیا، زمین سے پانی آ رہا ہے، پہاڑوں سے پانی نکل رہا ہے، آسمان سے پانی نکل رہا ہے۔ اتنا پانی ہو گیا کہ آج کی کشتی لغزش یعنی لڑکھڑانے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے حواریوں کو یہ ہوا کہ یہ کشتی ڈوب نہ جائے۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا تو وعدہ تھا کہ تو ہمیں معاف فرما دے گا، یا اللہ اس طرح تو ہم سارے تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کشتی کے ماتھے پر لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دو۔ جیسے انہوں نے لکھا تو کشتی کو قرار مل گیا، تو نام لیتے ہی ان کا بری ہو گئے، ہم گناہگار بھی جنتی ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی، اس کی عمر 100، 150، 500 سال تک اس کی عمر ہے۔ اتنے گناہ کیے، لوگوں نے اتنے گناہ کیے۔ آج لوگ کہتے ہیں حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، لیکن اس بندے کے اتنے گناہ، لوگ بھی اتنے تنگ، جب وہ مرا تو لوگوں نے اس کی پاؤں میں رسی ڈال کر اس کو گلیوں میں بازاروں میں گھسیٹا اور روڑی پر پھینک دیا اور اپنی نفرت کا اظہار کیا۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا موسیٰ علیہ السلام میرا ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، تم جاؤ اس کے کفن دفن کا انتظام کرو اور اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ اور لوگوں کو اعلان کرو کہ جو بھی اس کا جنازہ پڑھے گا وہ بخشا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں پہنچے، لوگوں سے پوچھا، جب دیکھا کہ وہ بندہ تو روڑی پر پڑا ہوا ہے تو ان کا خیال یہ تھا کہ کوئی بہت نیک بندہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ آپ نے اللہ کا حکم تھا، اس کے کفن دفن کا انتظام کیا، اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو لوگ بھی بڑے حیران ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے حیران ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا یا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام ایک دن اس بندے نے توریت کتاب کھولی، اس میں میرے نبی کا نام تھا، اس نے اس کو پڑھا اور محبت سے اس کو بوسہ دے دیا تو میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو نام لیتے ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے 70 حوروں کا نکاح جنت میں اس کے ساتھ کر دیا ہے۔ تو نام لیتے ہی ان کا بری ہو گئے، ہم گناہگار بھی جنتی ہو گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے، حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ معزز حاضرین، ایک بار بندہ جو دروشی پڑھیے ذرا صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم، تو یہ دروشی پڑھا تو ہوا کیا؟ 10 بار اللہ تعالیٰ نے دروشی پڑھا، 10 گناہ معاف کر دیے، 10 نیکیوں کا اضافہ ہو گیا، اور حضور کریم ارشاد فرماتے 10 درجے بلند ہو گئے۔ یا رسول اللہ کہاں بلند ہو گئے؟ فرمایا جنت میں۔ ایک بار درود شریف ایک بار پڑھا اور 10 درجے تیرے جنت میں بلند ہو گئے۔ حضرات یہ درود شریف ہے، یہ درود شریف کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 10,000 مرتبہ اسی لمحے آپ پہ درود شریف پڑھا۔ ہمارا درود شریف ناقص صحیح، الفاظ کی کمی پیشی ہی صحیح، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ درود شریف پڑھا اور جو 10,000 بار نبی پاک نے ہم پہ درود شریف پڑھا، اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ حضرات بخشش ہو جائے گی، جنت، نجات، سب کچھ وہ مانیں گے۔ نام لیتے ہی ان کا بری ہو گئے، ہم گناہگار بھی جنتی ہو گئے۔ محفل میلاد مصطفیٰ کی کیا عظمت ہے، کیا فائدہ ہے۔ ایک محفل میلاد مصطفیٰ میں آ جانے سے صرف 20 لاکھ بری محفلوں کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اس سے اگلی حدیث
اس سے بھی کرم والی ہے. جب وہ محفل میں آتے ہیں تو گناہ لے کے آتے ہیں، لیکن جو ہی ذکر مصطفیٰ شروع ہوتا ہے، نعت خوانی شروع ہوتی ہے، پھر وہ گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں. نام لیتے ہی ان کا بری ہو گئے، ہم گناہ گار بھی جنتی ہو گئے. حدیث پاک ہے، یہاں نعت خوانی شروع ہوتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے، اس محفل سے خوشبو نکلتی ہے، نور نکلتا ہے. مجھے ایسے بندوں کی زیارت ہے جو خوشبو بھی سونگھتے ہیں، نور کو بھی دیکھتے ہیں. یہ کوئی ادھار کی بات نہیں. اس خوشبو کو سونگھ کر، نور کو دیکھ کر فرشتے آ جاتے ہیں، زمین سے آسمان تک کی تاریں لگ جاتی ہیں، اور جب محفل ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں. حالانکہ اللہ علیم ہے، خبیر ہے، پھر بھی فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ ہم وہاں سے آئے ہیں جہاں سے تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر ہو رہا تھا. اللہ فرماتے ہیں، مجھے میری عظمت کی قسم ہے، میں نے بھی سب کو بخش دیا. فرشتے عرض کرتے ہیں، یا اللہ سب کو نہ بخش، ان میں سب کی نیت محفل میلاد مصطفیٰ میں آنے کی نہیں تھی. اللہ فرماتا ہے، چھوڑیں ان باتوں کو، جو میلاد مصطفیٰ میں آتا ہے وہ بخشش لے کے جاتا ہے. ہر عبادت کے لیے آپ کو نیت چاہیے. اگر نیت نہیں ٹھیک تو عبادت گئی. نماز کے لیے نیت چاہیے، روزے کے لیے نیت چاہیے، زکوٰۃ کے لیے نیت چاہیے، حج کے لیے نیت چاہیے، لیکن میلاد مصطفیٰ میں آنے کے لیے تمہیں نیت نہیں، قسمت چاہیے. جو آ جاتا ہے بخشا جاتا ہے. نام لیتے ہی ان کا بری ہو گئے، ہم گناہ گار بھی جنتی ہو گئے. فزکس کی ایک تحقیق ہے، اگر 18,50,000 میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اگر بندہ لگاتار 30 لاکھ سال تک پرواز کرے تو جنت کے دروازے تک پہنچ سکتا ہے. اتنی یہاں سے دور ہے جنت. لیکن یوں ہی ذکر مصطفیٰ شروع ہوتا ہے، نعت خوانی شروع ہوتی ہے، جنت چل کے تیرے پاس آ جاتی ہے. نبی کریم نے فرمایا، میرے صحابہ جب تم جنت میں جاؤ تو جنت کی کیاریوں کا پھل کھایا کرو. صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ دنیا میں کیسے ممکن ہے کہ جنت کی کیاریوں کا پھل کھایا کریں؟ تو نبی کریم نے فرمایا، جہاں میرے اللہ اور میرا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کی کیاری بن جاتی ہے. تو ذکر مصطفیٰ نے آپ کو جنت میں پہنچا دیا ہے. اور سارے پیر بھائی جانتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد نے بہت سارے علماء کرام سے فتویٰ لیا ہے کہ یہ جو جنت ذکر مصطفیٰ کے طفیل ملی ہے، یہ کچی ہے کہ پکی؟ تو سب نے فتویٰ دیا ہے کہ یہ جنت پکی ہے، اللہ کچی چیز نہیں دیتا، جو بھی عطا کرتا ہے پکی عطا کرتا ہے. لوگ وہاں جا کے جنت میں جائیں گے پتہ نہیں جائیں گے، لیکن یہ ذکر مصطفیٰ کی عظمت ہے کہ تجھے آج ہی جنت میں بٹھا دیا ہے. پھر جنت سے بھی بڑھ کے ہے، عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثار مدینہ. یوں ہی نعت خوانی شروع ہوتی ہے، درود شریف پڑھا جاتا ہے. نبی کریم نے فرمایا، وہ ساری کی ساری محفل ہوتی میرے روضہ انور میں، اور فرمایا میں لوگوں کو پہچانتا ہوں گا، ان کی آوازوں کو سنتا ہوں گا. میری امت مشرق میں ہوگی، مغرب میں ہوگی، اور میں مدینہ منورہ میں ہوں گا. اللہ تعالیٰ ساری محفل کو میرا روضہ انور میں کر دے گا. اور جس پہ میرے نبی کی نگاہ پڑ جاتی ہے وہ بخشا جاتا ہے. پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. حضرت عامر انصاری اپنے بیوی بچوں کے ساتھ میلاد مصطفیٰ کی باتیں کر رہے تھے تو حضور نبی کریم تیز قدموں کے ساتھ ان کے گھر کی طرف تشریف لے گئے. دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عامر انصاری باہر تشریف لے آئے تو نبی کریم نے فرمایا، اندر کون کون ہے اور کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میں اور میرے بیوی بچے آپ کے میلاد کی باتیں کر رہے ہیں. نبی کریم نے فرمایا، سچ بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ عرض کیا، یا رسول اللہ میں اور میرے بیوی بچے آپ کے میلاد کی باتیں کر رہے ہیں. تو نبی کریم نے فرمایا، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آسمانوں کے سارے رحمت کے دروازے تیرے گھر کی طرف کھلے ہوئے، اور فرمایا کہ جو ایسا کرے گا اس کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھلے رہیں گے. 100 کھلیں گے اس کے لیے رحمت کے دروازے. نعت نبی جس نے ایک بھی سنی ہوگی. جب دروشی پڑھا جاتا ہے تو روزہ رسول میں ہوتے ہیں. روزہ رسول میں حاضری سے کیا بنتا ہے؟ من زارا قبری میں شفاعت کی ہو مصطفیٰ جانے رحمت پہ بے حد سلام، شمع بزم ہدایت پہ
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله وسلم على نبينا محمد الذي في بارك مبارك كل شيء لا يشاء وبدش الرسول وعلى آله دار رسولنا كتبه وكلم من الشيء والنبي بعد اسمه محمد وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه